برادران اسلام، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، پریپریشن آف رمضان۔ تو انشاءاللہ 10 ایسی تیاری کی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا ہے اس مہینے میں، جو قرآن و احادیث سے جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نفلی روزوں کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ تو رمضان چونکہ روزوں کا مہینہ ہے، تو اس سے پہلے شعبان ہی سے نفلی روزے اگر ہم رہنا شروع کر دیں گے تو ایک عادت بن جائے گی، تاکہ ہم کما حقہ رمضان کے اندر روزہ رکھ سکیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات آتی ہے، انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان احب الصوم الیہ فی شعبان، عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا بہت پسند تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جس قدر کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، اس قدر کثرت سے کسی اور مہینے میں نفل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک اور بات فرمائی بل کان یصوم کلہ ثم یصلہ برمضان، بلکہ کبھی مکمل مہینہ روزے رکھا کرتے تھے، پھر شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے جوڑ دیتے تھے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرمائے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے تو تم رمضان تک روزے مت رکھو، 15 تاریخ کے بعد روزے رکھنا نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے تدبیر اس طرح دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفل روزے رکھنے کے عادی تھے، تو اسی لیے جو کثرت سے روزے رکھنے کا عادی ہے تو وہ 15 کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے، پیر جمعرات 15 کے بعد بھی آتی ہے۔ لیکن جو عادی نہ ہو تو وہ 15 تک ہی رکھے، اس کے آگے نہ رکھے، تاکہ طاقت رہے، طاقت کے ساتھ جو ہے رمضان کا وہ استقبال کر سکے۔ اور آخری کے 2 دن رکھنے سے خصوصی طور سے منع فرما دیا تاکہ طاقت کے ساتھ رمضان کا استقبال کر سکے۔ شعبان کے جو روزے ہیں ان کی بھی بعض حکمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، آپ جس قدر کثرت سے اہتمام کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس قدر کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا جب رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے شعبان کے مہینے سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، جبکہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حضور اعمال و عبادات پیش کی جاتی ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میرا عمل بحالت روزہ اللہ کے حضور پیش ہو۔ حالت روزہ میں اگر پیش ہو تو اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے بندے کہ بندہ میری خاطر روزہ رہ رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، اپنی جائز خواہشات سے بھی رکا ہوا ہے، تو ایسے بندے پر رحم آ ہی جاتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو بندے جب روزے کی حالت میں ہو اور اعمال پیش ہو تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں۔ پھر ایک دوسری حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سال ہر مرنے والے کا فیصلہ اللہ شعبان میں فرماتا ہے، تو میری خواہش ہے کہ بحالت روزہ میری اجل میرے پاس آئے اور لکھی جائے۔ تو یہ تو تھا نفلی روزے۔ ایک دوسری چیز ہے جو اس مہینے میں ہمیں کرنی چاہیے، اور انس رضی اللہ عنہ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں 2 باتیں، دوسرا عمل ہے اور تیسرا عمل، 2 باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہے تلاوت قرآن اور ایک چیز ہے زکوٰۃ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو مسلمان مصحفوں کی طرف ٹوٹ پڑتے، اس کو اٹھا لیتے مصحفوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کر سکے۔ تیسرا عمل جو ہے وہ ہے زکوٰۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، تقویۃ للضعیف والمساکین، تاکہ رمضان کا استقبال کرنے میں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد ہو جائے، ان کے کپڑے ہے یا کھجور ہے یا کھانا ہے، سحری افطاری کا انتظام ہو جا سکے، اس لیے شعبان کے مہینے میں یہ 2 کام مسلمان کیا کرتے تھے، انس رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ چوتھی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اشیاء ضروریہ کی خریداری رمضان سے پہلے کر لیں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے معاشرے میں کہ رمضان جو ہے گزر جاتا ہے شاپنگ کرنے میں، بازاروں میں گزر جاتا ہے، تو اس لیے کرنا کیا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی جو چیزیں ضروری ہیں، جو بھی آپ خرید رہے، کھجور خرید رہے یا کپڑے خرید رہے یا گھر کا جو بھی ضروری سامان خرید رہے، تو گھر کے جو بھی کام ہیں وہ جو بھی ہے رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ رمضان میں یہ ڈسٹربنس نہ رہے، یہ رکاوٹ نہ بن جائے، وقت کا ضیاع نہ ہو جائے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اہل خانہ کی رمضان سے پہلے ذہن سازی کریں
روزوں کے مسائل سے واقفیت خود بھی حاصل کر لے اور اپنے اہل خانہ کو بھی رمضان کے جتنے مسائل وغیرہ ہیں ضروری، وہ تمام چیزوں سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اینڈ ٹائم پہ رمضان شروع ہو گیا، آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیت جو ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، زوال سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے، لیکن نفل روزوں کی نیت آپ کر سکتے ہیں زوال سے پہلے، لیکن روزے جو فرض ہے رمضان کے روزے، اس کی نیت کب کرنا ہے؟ فجر سے پہلے ہی کر لینا۔ اگر معلوم نہیں ہے رمضان میں معلوم کریں گے بولے تو ایک رمضان چلے جاتا آپ کا، ایک روزہ چلے گا آپ کا، کیونکہ آپ نے نیت فجر سے پہلے نہیں۔ تو جو ضروری مسائل ہے وہ شعبان ہی سے سیکھنا شروع کر دیں اور سکھانا شروع کر دیں گھر والوں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ نیت کی درستگی، ریاکاری سے اجتناب، یہ ضروری ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ شیطان جو ہے کئی طریقے ہیں اس کے بہکانے کے، بھٹکانے کے، گمراہ کرنے کے۔ تو ایک پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ جب بندے نہیں رکتے تو وہ کیا کرتا؟ نیتوں میں ریاکاری ڈال دیتا ہے، نیتوں میں کھوٹ پیدا کر دیتا ہے، یا میں اپنے روزے کی، اپنے عبادتوں، اپنے تلاوت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا شروع کر دوں، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ریاکاری کا ہے جو جذبہ ہے، یہ شیطان جو ہے پیدا کر دیتا ہے ان بندوں میں جو وہ نہیں روکتا، بندوں کو نہیں روک پاتا عبادتوں سے، تو کیا کرتا ہے؟ ہر بار نیتوں میں ریاکاری ڈال دے۔ تو ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی کام کریں، روزے رہے یا نمازیں پڑھیں یا قرات کریں یا افطار کریں، افطار کرائیں، جو بھی عبادتیں آپ کریں گے رمضان کی، تو ریاکاری، نیت جو ہے ابھی سے خالص کرنا شروع کر دیں، کیونکہ نیت ایک ہی مرتبہ میں صحیح نہیں ہو جاتی، اس کے اوپر محنت، کوشش، جستجو کرنا ہے کہ آپ پلان بنا رہے ہیں کچھ نہ کچھ، میں افطار کراؤں گا یا میں کپڑے دوں گا کسی کو یا اس طرح کروں گا عبادتیں یا وہاں نماز پڑھوں گا، جو بھی آپ پلان بنا رہے ہیں اس سے پہلے پہلے نیتوں کی درستگی بھی ضروری ہے کہ یہ میں اللہ کی خاطر کروں گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یہ کروں گا، اپنا رمضان بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کروں گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی واہ واہی کے لیے نہیں۔ تو یہ نیت کی درستگی، کیونکہ لوگوں کو، اسلاف کو بھی ایک نیت کی درستگی کے لیے 40 سال لگ جاتے تھے، تو ابھی سے اگر ہم نیت کی درستگی کرنا شروع کریں گے تو رمضان میں ہم اپنی نیتوں پر کنٹرول کر سکیں گے، ورنہ نیت کب ریاکاری میں کنورٹ ہو جائے ہم بھول نہیں سکتے، شیطان جو ہے حملے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ساتویں چیز جو شعبان میں کرنی ہے، روزوں کی قضا کر لیں اس مہینے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے روزے جو میں نہیں رہی تھی ان کی قضا پوری کرنے کے لیے مجھے وقت شعبان ہی میں ملا کرتا۔ بہترین وقت ہے کہ شعبان میں روزوں کی قضا کر لیں۔ کوئی بیمار تھا یا کوئی سفر میں تھا یا کوئی جو ہے خواتین حیض و نفاس کی حالت میں تھی یا حاملہ یا مرضیہ تھی یا جو بھی مسئلہ تھا اور روزے ان کے چھوٹ چکے تھے اور شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، تو یہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قضا کر لینی چاہیے روزوں کی۔ آٹھواں کام یہ ہے جو ہمیں خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی مصروفیات میں کمی کرنا ہے۔ اپنی مشغولیات بڑھا لیتے ہیں، رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے پہلے لوگ اپنی مشغولیات بڑھا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ ذمہ داریاں بہت لے لیتے ہیں، کاروبار بہت بڑھا لیتے ہیں۔ منع نہیں ہے کاروبار بڑھانے سے، مشغولیات جو ہے انسان کو عبادات سے دور کر دیتی ہے، ایسی مصروفیات اور مشغولیات سے بڑھا۔ لوگ جو ہے اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو عبادتوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے جو عبادتوں سے روک رہی ہے، جو خاطر خواہ استفادے سے روک رہی ہے، تو ایسی مصروفیات نہیں ہونی چاہیے، ایسی مشغولیات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ 8 گھنٹے کام کر رہے تھے لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ میں رمضان میں 15 گھنٹے کام کروں، یہ مصروفیات آپ اپنے اوپر جو زائد ڈال لے رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ زائد وقت آپ کو کیا ہے عبادتوں میں نکالنا، کیونکہ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اپنے نام اعمال میں بڑھوتری کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس کے اندر جو ہے اپنی دیگر مشغولیات اور مصروفیات میں جو ہے چلے جائیں گے تو یہ اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، اور فرمایا جو محروم ہو گیا تو وہ سب سے بڑا بدنصیب اور بدبخت ہوگا جو محروم رہ گیا۔ تو محروم نہیں ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی مصروفیات میں کمی کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے، ابھی مصروفیات میں مشغولیات میں تھوڑی سی کمی کر کے زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے استفادہ کرنا ہے۔ اور ایک چیز 9 نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر بندہ جو ہے رمضان سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ نہیں پاتا، کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ پہلے سے ہی اگر گناہ چھوڑنا شروع کر دے گا تو اس کو عادت ہو جائے گی اور رمضان بغیر گناہوں کے انشاءاللہ وہ گزار سکتا ہے۔ تو گناہوں سے اجتناب تو ہر وقت
ہونا ہی ہے، لیکن خصوصاً شعبان سے ہی گناہوں سے اجتناب اگر وہ شروع کر دے تو یہ اس کے حق میں بہتر اور مفید ثابت ہوگا۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ دعا کریں، اللہم بلغنا رمضان۔ صحابہ سے متعلق آتا ہے، اسلاف سے متعلق آتا ہے کہ رمضان آنے 6 مہینے ہیں تو وہ شروع کر دیتے تھے دعا کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہمیں حاصل کرا دے، رمضان کا مہینہ پانے کی توفیق عطا کر دے، اس سے بھرپور استفادے کی توفیق عنایت فرما دے۔ یہ 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے اسلاف، اور پھر جب گزر جاتا تو پھر 6 مہینے قبولیت اعمال کی جو ہے دعا کرتے تھے، اللہ جو ہم نے گزارا ہے اس کی عبادتوں کو قبول فرما لے، تو دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، شعبان ہی سے تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اچھے سے اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، تب تک رکھے دنیا میں ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔